میں انہیں کے جسم کا حصہ ہوں اور انہیں کے خون میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, انہیں سمجھ دے, انہیں عقل دے, انہیں شعور دے, آمین, اور مجھے بھی دے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. ہلو ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کون بول رہی ہیں؟ میں نوشین بات کر رہی ہوں. روشین اور نوشین. نوشین, جی جی, کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد, جی جی جی, فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی آج سے 1 سال پہلے ہوئی تھی اور میں 11 مہینے اپنے میاں کے ساتھ رہی ہوں. یہ میری بھی دوسری شادی تھی اور ان کی بھی دوسری شادی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ رشتے میں میرے پھوپھی داد بھائی سے پہلے, جی, مطلب میری پھوپھو کے بیٹے تھے. بہتر. خیر پھر ہم لوگوں کی الگ کرنا ایسا ہوا کہ کچھ کانفلکٹس ایسے بنے میرے پہلے شوہر کے ساتھ, اور وہ وجہ یہی تھے, اور وجہ جو ہے وہ ڈیورس پر آ گئی. اوکے. ڈیورس پر آ گئی تو ایٹ دا اینڈ انہوں نے مجھ سے شادی کی الحمدللہ. اور شادی میں آپ کیونکہ ہمارے جو خاندان ہیں ان میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی نفرت ہے جسے ہم اپنے دلوں میں رکھ کر اپنی نئی نسلوں کو برباد کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. جی. اب کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں ان لوگوں کی آپس میں اتفاق نہیں تھا یا نہیں ہے کی وجہ سے ہم اس شادی میں کسی کو شامل نہیں کر سکے اور ہم نے آپس میں اس شادی کو کر لیا. ٹھیک ہے. پراپر گواہ آئے تھے, مولوی قاری صاحب آئے تھے, نکاح پڑھایا گیا تھا, شادی کی طرح شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد میرے اور میرے میاں کو نظر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ہماری ان حالات اور واقعات میں شادی جن میں ہوئی اس میں غصہ تھا, جو بھی کہا. میرے میاں نے مجھے 3 بار طلاق دیا, مطلب ایک محفل میں نہیں, مطلب 3 بار کر کے 3 طلاقیں دے دی انہوں نے مجھے. اوکے. ٹھیک ہے. اب جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا وقت کے ساتھ اور پھر جب ہم نے رابطہ شروع کیا علماء حضرات سے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ڈیورس جو ہے یہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو ہو گئی ہوئی ہے, اور اگر آپ اہل حدیث مسلک کی روح سے یہ دیکھتے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ ریجڈ مسلمان نہیں ہیں اور اہل حدیث کے مسلک سے آپ یہ دیکھتے ہیں تو کیونکہ اس میں ولی کی اجازت نہیں تھی تو یہ شادی آپ کی کنسیڈر کی ہی نہیں جائے گی, تو ڈیورس کرتی. اوکے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ہاتھ جوڑ رہی ہوں, میں اپنے بھائیوں کے پیر پڑ رہی ہوں, جو خدا کے واسطے مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنی میاں سے شادی کر لوں, اور میرے لیے میری زندگی, میرے مسائل مجھ پر بہت تنگ ہے, اور مگر no one is ready to help me, even no one is allowing me to remarry, because وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیورس فائنلائز ہو چکی ہے اور مجھے اب میں یہ غلط کر رہی ہوں. اور جن علماء حضرات کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی حل نکالے تو استخارے کی مدد سے وہ کہتے ہیں یہ استخارے ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ دوبارہ جھگڑیں گے, لڑیں گے, یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, جبکہ اپنے اپنے حصے کے ہم نے بڑے سبق سیکھ لیے ہیں. اللہ اکبر. جی جی. ٹھیک ہے, بہت سیکھ لیے اور ہم دونوں نے سیکھ لیے. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے اپنے ہسبینڈ سے بات ہوئی ہے تو میں نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے کہا کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم خود کرو کیونکہ تم کمیونیکیٹ کر رہی ہو تو تم ہی کرو. اوکے. تو
پھر مطلب اس بات پہ چلتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی کی کس راہ پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہوں یا میں کس مقام پہ پہنچ گئی ہوں، مگر میرے جو ولی ہیں وہ میرے ولی بننے کو تیار نہیں ہے. اوکے. اور مجھے کوئی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں میں کس گناہ کے لیے اجازت مانگ رہی ہوں جو اجازت نہیں دے رہے. سو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ بھی اس میں رہنمائی کریں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ اجازت نہیں دے رہے؟ وہ کہتے ہیں جب 3 بار ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے شوہر نے 3 مختلف اوقات میں آپ کو طلاق دی ہے. جی. اچھا، یہ طلاق کے واقعات کب ہوئے ہیں؟ یہ طلاق کے واقعات میں وقفہ تھا اراؤنڈ 6 مہینے کے بعد، اور ایک پھر 3 مہینے کے بعد، اور پھر ایک فائنلی اکتوبر میں. اوکے. تو آپ جب وہ طلاقیں آپ کو دی جا رہی تھیں تو ایسی صورت آپ ان کے ساتھ تھی اپنے شوہر کے، یا آپ اپنے گھر پر تھیں؟ جی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی تھی، اور ہم میں کوئی 100 بار رجوع بھی ہوا ہے 3 طلاقوں کے باوجود بھی. اوکے. دیکھیے، اور جو نکاح آپ کا ہوا تھا جس کے بعد یہ طلاقیں ہوئی ہیں، وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اٹ واز اے کائنڈ آف لو میرج. جی، اٹس کائنڈ آف لو میرج. اور آپ والدین آپ کے راضی نہیں تھے، والد خاص طور پر، ولی آپ کے راضی نہیں تھے؟ جی، وہ راضی نہیں تھے. نہیں، وہ راضی اس طرح نہیں تھے نا کہ ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں تھا. ان کو آپ نے بتایا نہیں تھا، خود ہی شادی کر لی تھی؟ خود ہی شادی کر لی تھی، کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عاقل بالغ ہیں اور ہم ایسا کر سکتے ہیں. اچھا. بہرحال بہت سا ہمارے ہاں جو مذہبی تقلیدی مذاہب ہیں انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اگر ہم بالغ ہو گئے تو ہم خود کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر جو اہل حدیث علماء نے آپ کو فتویٰ دیا، کن اہل حدیث علماء کے پاس آپ گئی تھیں؟ میرے ہسبینڈ ہی گئے تھے، وہ اہل حدیث علماء، مجھے ان کا نام نہیں پتا. کہاں؟ اسلام آباد میں؟ وہ جب جی اسلام آباد میں جب وہ یہ ریکارڈنگ سنیں گے، جب آپ اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو یہ میں انہیں سینڈ کروں گی انشاءاللہ. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی اس کی کاپی سینڈ کروں گی، میں ہر ایک کو اس کی کاپی سینڈ کروں گی تاکہ وہ میری بھی یہ بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، بنیادی طور پر جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ اہل حدیث علماء کا موقف مجھے زیادہ مناسب اور درست نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی. کوئی بھاگ کر اگر لڑکی عورت اپنی شادی اپنی مرضی سے کر لیتی ہے تو اس کے نکاح کی کے باطل ہونے کی کوئی بھی ایسی دلیل ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو باطل نہ کرتی ہو، کیونکہ عورت کے جو نکاح کی شرط اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ اس کے ولی کی اجازت ہے. اب اگر آپ کی پہلی جو شادی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں طلاقیں ہوئی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت سارے سبق سیکھ لیے ہیں اور اب ہم اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے، تو دیکھیں یہ تو آپ کا اور آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے. اگر اس طرح کی غلطیاں آپ کریں گی تو سماج میں نہ تو آپ ایک اچھی سیکھ چھوڑ پائیں گی اور نہ ہی آنے والی جو نسلیں ہیں اس کو آپ کوئی پیغام اچھا دے پائیں گی. آپ کی شخصیت بھی مجروح ہوگی، آپ کے خاندان والوں کی شخصیت بھی مجروح ہوگی، اور جن لوگوں نے آپ کی تربیت کی ہے وہ بھی سب سوالیہ نشان کے تحت کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کریں، اور اگر آپ ری یونائٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ یونٹی یا یہ شادی اسی وقت ممکن ہے
جبکہ آپ کے ولی اجازت دے دیں. آپ کے بھائی حیات ہیں آپ کے والد؟ جی میرے والد صاحب حیات ہیں, انہوں نے تو میری اجازت مانگنے پہ مجھے بلاک کر دیا. ہاں یہ بہرحال ان کی زیادتی ہے, ان کی زیادتی ہے. ایک بچی کو اگر ولی کی اجازت نہیں ملتی تو پھر اس کا قائم مقام بڑا بھائی ہو سکتا ہے. اور بڑے بھائی سے آپ نے بات کری؟ جی بڑے بھائی سے آج بھی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ملے ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اکارڈنگ ٹو ہے ڈیورس ہو چکی ہے اور وہ اس ساری معاملات کو نہیں مانتے. نہیں, ڈیورس دیکھیے, ڈیورس تو اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ دراصل نکاح ہی نہیں ہوا تھا. اور لا نکاح الا بولی والی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے. تو شیخ عبدالعزیز بن باز کا ہمارے چینل پر فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے آپ نکاح کر لیتی ہے تو شیخ نے فرمایا, جو سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اب انتقال ہو گیا ان کا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ باطل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاحها باطل, اس کا نکاح باطل ہے. تو اب جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو آپ کے بھائی کو یا آپ کے والد کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پہلا جو نکاح تھا, ایک تو یہ کہ وہ باطل ہو گیا, وہ تھا ہی نہیں. اب جب بچی دوسرا نکاح کرنے کے لیے, نیا گھر بنانے کے لیے تیار ہے, تو یہاں آپ کو دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اور آپ کے سابقہ جو جن سے آپ نکاح کر رہی ہیں وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یہ چونکہ آپ گناہ کرتی رہی ہیں دونوں, اور یہ گناہ تھا, کبیرہ گناہ تھا, اس گناہ سے آپ کو پہلے تو توبہ کرنی چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کے جو والد ہیں, جب آپ ان سے مطالبہ کر رہی ہیں, ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کو منع کرنے کا, سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مذہب میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں. دیکھیے 3 طلاقیں حنفی مذہب میں ہو جاتی ہیں, اس میں مجھے اس بات کا اعتراف ہے اور علماء احناف یہ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ 3 طلاقیں بھی ایک ہی شمار ہوتی تھی. ابو بکر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی ان 3 طلاقوں کو ایک ہی گردانا جاتا تھا. یہ تمام اہل حدیث علماء اور حنفی علماء اس بات پر, اور میرا اپنا ماننا بھی یہی ہے کہ جو میری شادی میں یہ جو جھگڑے ہوتے تھے, شاید اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ میرے بڑوں کا ساتھ میرے ساتھ نہیں تھا, اور اس لیے کہ شادی نہیں چل پائی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے دنوں میں خوشیوں کو بحال کر دے, اور اللہ رب العالمین آپ کے اس رشتے میں اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے, نمبر ایک. نمبر دو, جو آپ نے وہ بتایا استخارے والا, یہ مولوی جو ہے نا استخارہ کر کے مستقبل کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ دراصل کہانت اور جادوگری پر مبنی باتیں ہیں. تو ایسے مولویوں کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے جو کاہن قسم کے ہیں نا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. بھئی تمہیں کیسا پتا چل گیا شادی بچی کی ہو رہی ہے, شادی دوسرے لڑکے کی ہو رہی ہے, اور تمہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ چلنے والی شادی نہیں ہے. یہ ہندوانہ طرز عمل ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ہو گیا ہے, نجومیوں کی کیفیت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک کے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ایسے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتا ہے. تو یہ نجومیوں کی ایک کیفیت ہے, یہ نجومی ہوں گے, یہ استخارہ کرنے والے نہیں ہوں گے جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ پھر لڑیں گی, پھر جھگڑا کریں گی. تمہیں ماضی کا کیسے مستقبل کا کیسے پتہ چل گیا بھائی؟ پوچھا نہیں ان سے؟ میں نے تو بہت پوچھا, لیکن اب میرے ہاتھ جو سا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں وہ ہر دروازہ مجھے بند ملتا ہے. تو میں نے آپ کو بہت عرصے سے مراد کوئی مہینے سے میں آپ کی پروگرامز اور آپ کی یہ سارے ریکارڈنگز یہ سن رہی تھی, تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے لیے بھی آپ ہی کوئی مشعل راہ ہوں گے, میرے لیے بھی آپ ہی کوئی روشنی ہوں گے اور نور کا سبب بن جائیں گے. تو میں آج آپ سے, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہے, میں آج ایک اپنی طرف سے ایک اور آخری کوشش کرنے لگی ہوں. دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کتنا کامیاب کرتا ہے, کامیاب کرے گا
تو میرا ساتھ دے دینا انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیے یہ حل ہے، اگر آپ لوگ توبہ کر لیتے ہیں دونوں اور نکاح کے لیے آپ لوگ تیار ہوتے ہیں توبہ کے بعد، تب آپ کو جو آپ کے ولی ہیں ان کو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شرعی عذر ان کے پاس ہے وہ یہ کہیں کہ جناب نہیں ہم اپنی شادی نہیں کرنا چاہتے فلانے، کیونکہ نکاح جو تھا وہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. ایسی صورت میں اگر بھائی بھی آپ کو بلاک کر دیتے ہیں اور ولی بچی کے شادی سے انکار کرتا ہے تو ولایت کا جو حق ہے، حق ولایت ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایسی صورت میں آپ وہاں جو آپ کے شہر میں بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں، ان سے قاضی کے پاس جا سکتی ہیں، کورٹ میں کیس کر سکتی ہیں کہ میرے والدین یا میرے والد یا میرے بھائی جو میرے ولی ہیں، گارجن ہیں، وہ مجھے میری شادی کے لیے منع کر رہے ہیں اور جبکہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تعالی آپ کو قاضی نکاح کے لیے وہ جو ولایت تبدیل ہوگی، حق ولایت ان سے منتقل ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ تو آپ کا پیدائشی حق ہے، یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ آپ شادی کریں. تو اس کو کسی کو نہیں روکنا چاہیے. بے شک بالکل. اب میں تو خیر بہت سمجھ رہی ہوں آپ کی باتوں سے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اس ریکارڈنگ کو ضرور اپلوڈ کریں انشاءاللہ، اور سننے والوں کو جو ہے وہ ایک جائے میری کہانی سے اور عقل ہدایت بھی آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی دعا شامل حال نہ ہو تو وہ اسی طرح کے الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں معاملات. تو صرف بزرگ ہی نہیں، دیکھیے میں آپ کو یہاں آپ کی بات کاٹ کے 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، ایک تو یہ کہ آپ نے وہ بنیادی طور پر فیصلہ غلط کیا کہ خود آپ نے شادی کری. ایک تو بنیادی یہ وجہ رہی، آپ کی بہت بڑی غلطی تھی. نمبر 1. نمبر 2، جو خواتین کی طرف سے یا میاں بیوی کے ان اختلافات کی جو وجہ ہوتی ہے وہ زبان ہے اور بد اخلاقی ہے. تو بد اخلاقی اور بد زبانی جو ہے یہ بھی عورتوں کو اور شوہروں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. بیوی کو پیر کی جوتی نہیں سمجھنی چاہیے اور شوہر کو بھی بیوی کو بھی شوہر کی عزت کرنی چاہیے، اس کا عزت اور اس کا احترام. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جنت کا جو حصول بتایا وہ بہت آسان ہے کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہو. اب اگر آپ کے شوہر راضی ہیں آپ سے تو آپ کو جنت کے دروازے آپ کے لیے گویا کھلے ہوئے ہیں. لیکن عورتوں کو ایک تو یہ کہ خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے شادی کا، نمبر 1، اور شادی کے بعد آپ کی عقل مندی اس میں ہے کہ آپ اس رشتے کی حفاظت کر سکیں، محبت دیں، عزت دیں اور عزت لیں اور عزت اور محبت لیں. یہ ہونا چاہیے. کب کس کے گھر میں اختلافات نہیں ہوتے، لیکن ہر اختلافات کا مسئلے کا حل طلاق نہیں ہے. اس لیے طلاق کہنا تو بہت آسان ہے. میرے پاس اتنے لاتعداد میسیجز آج کل آ رہے ہیں، جو بچیاں ہیں رو رہی ہیں، ایون ہسبینڈ بھی رو رہے ہیں، میں سن رہی ہوں، وہ ہسبینڈ بھی رو رہے ہیں، بہت سارے شوہر بھی رو رہے ہیں. یقین کریں کہ ہم دونوں کے معاملات میں ہم دونوں بھی رو رہے ہیں اور رو کے بار بار جا رہے ہیں. اور میرے جو میاں ہیں، میرے بھائی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ڈنمارک میں، اور وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ روزانہ 2-3 دن سے لگاتار ملاقات کر کے ان کے آگے رو کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، مگر وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے جس میں خیر ہو، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے اور والد کے دل میں بھی رحم آپ کی طرف سے ڈال دے. کیونکہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کا سلسلہ اتنا آسان نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، الا یہ کہ کوئی شادی کے لیے تیار ہے تو آپ اس کی شادی روک رہے ہیں. یہ غیر مناسب بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. بچیوں کی شادی اگر ہو تو اس میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، اڑچن نہیں پیدا کرنی چاہیے. اللہ پاک مستقبل اسباب ہے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنا دے. آپ اپنے شوہر سے بھی کہہ دیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں.
اگر میں ان سے بالکل میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے رابطہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اگر ولی الامر آپ کے نہیں اس بات کی اجازت دیتے اور آپ کے جن سے آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں وہ دیندار ہیں، اچھا اخلاق ہے ان کا، اور کیونکہ اگر وہ آپ کو عزت سے رکھیں گے، آپ کو عزت دیں گے تو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ وہاں جو ولی الامر ہے آپ کے ملک میں، شہر میں، اسلام آباد میں، تو ان سے بھی آپ جا کے رابطہ کر سکتی ہیں اور آپ کو وہ بھی نکاح کے لیے اجازت دے دیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث علماء کے پاس جا کر وہاں سے تحریری طور پر آپ فتویٰ لے لیں کہ ہم نے بھاگ کر نکاح کیا تھا، اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، اور ہمارے والدین کو ہم نے نہیں بتایا، نہ بھائی کو بتایا، نہ تو اس ایسی صورت میں وہ جب یہ کہیں گے کہ اس کا نکاح ہی یہ درست نہیں ہے تو پھر دوسرے نکاح کی اجازت خود بخود آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ یہ ضرور اپلوڈ کیجئے گا ویڈیو، اور میں اپنے شوہر کو کہوں گی کہ وہ میرے فوراً بعد وہ آپ سے بھی رابطہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ اس ویڈیو کے اخیر میں یہ بتائیے، جو آپ اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے جنہوں نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں ایسی صورت میں جب کہ آپ رو رہی ہیں ان کے لیے؟ میں ایسی صورت میں ان سے صرف نہیں کہنا چاہوں گی کہ میں انہی کے جسم کا حصہ ہوں اور انہی کے خون میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں سمجھ دے، انہیں عقل دے، انہیں شعور دے. آمین. اور مجھے بھی دے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں بہن، اور دیکھتی رہیں نور ٹی وی کو. ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا؟ میں نے کیا ہے جی، بالکل کیا. اوکے گڈ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو میں انشاءاللہ. اور اپنے شوہر کو بھی کہیں، بلکہ جب ان کا گھر بس جائے تو ان سے کہیے گا کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے. جی ضرور انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرنا مشکل ہو تو کسی بھی وہاں آپ کے حلقے میں جنہوں نے آپ کو فتویٰ دیا اہل حدیث علماء نے، ان کے مدرسے میں جا کے ان کی مدد کریں. ضرور بہت خوشی سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ ایک اور ایسی کالز لاتعداد آ رہی ہیں، حالانکہ میں بعض مرتبہ جی چاہتا ہے کہ نہیں اٹھاؤں، لیکن جب وہ خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں تو یقین کیجئے میں مجبور ہو جاتا ہوں. حالانکہ واٹس ایپ کی کالز یہاں پر الاؤ نہیں ہیں سعودی عرب میں، لیکن وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے یہ واٹس ایپ بھی چل جاتا ہے، اور اس بہانے ہم ان کی پریشانیوں کا حل ان کو بتا دیتے ہیں. آپ اگر اس طرح کی کالز کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ سن لیجئے کہ اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے وبیہا، لیکن اگر جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کال کی جو قیمت ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں جا کر یا اہل حدیث مدرسے میں جا کر وہاں پر چندہ ان کو دیجئے، اپنی طرف سے ڈونیشن مدرسے اور مسجد کو کیجئے. اور اگر کوئی اہل حدیث مسجد اور مدرسہ نہیں ہے آپ کے شہر میں اور آپ کے محلے میں تو کسی بھی غریب کے کام آ جائیے، کسی بھی بیمار کے علاج کرا دیجئے، کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، لیکن آپ کو نیک اور خیر کا کام ضرور کرنا ہوگا اس کال کے بدلے. تھینک یو سو مچ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور